अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ। शुक्रिया। हमारे घर में मेरा शौहर और मेरी नंद एक साथ रहते थे। मेरी नंद घर में ही रहकर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और देसी तरीक़ों से दवाइयाँ तैयार करती थी। वो दावा करती थी कि वो हर बीमारी की दवा बना सकती है और उसी वजह से दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। मगर एक अजीब बात ये थी कि उसके पास आने वाले ज़्यादातर मरीज़ मर्द होते थे और वो अक्सर रात के वक्त ये छुप कर आते थे। शुरू में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस सब में कुछ गैर मामूली महसूस होने लगा। मेरे शौहर भी इस बात पर कभी कभी हैरान होते थे, मगर वो अपनी बहन पर बहुत एतमाद करते थे और कहते थे कि वो सिर्फ लोगों की मदद कर रही है। एक दिन मेरे शौहर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वो बहुत कमज़ोर हो गए और उन्हें मुसलसल चक्कर आने लगे। मैं फ़ौरन घबरा गई और अपनी नंद से कहा कि वो अपने भाई के लिए कोई दवा दे दे क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो दवा वो बाकी बनाती है वो बहुत महंगी और ख़ास है और वो हर ही किसी को नहीं दी जा सकती। ये सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि बात एक ही घर की थी और वो अपने भाई की हालत देखकर भी नरम नहीं हुई। उसने फ़ौरन अपना कमरा बंद कर लिया और किसी से बात नहीं की। मेरे शौहर की हालत मज़ीद ख़राब होने लगी तो मैं परेशान हो गई। मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद जाकर वो दवा ले आऊँगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने दरवाज़ा खोला और ज़बरदस्ती उसके कमरे में दाखिल हो गई। वहाँ मुख्तलिफ़ बोतलें थीं, जड़ी बूटियाँ और कुछ नामालूम चीज़ें रखी हुई थीं। मैंने जल्दी से एक बोतल उठाई और अपने शौहर के पास ले आई। जैसे ही मैंने वो दवा उन्हें दी, उन्होंने इस्तेमाल की। कुछ देर बाद उनकी हालत संभलते के बजाय मज़ीद बिगड़ने लगी। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा और वे बेहोश होने के करीब हो गए। ये मंजर देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने फ़ौरन अपनी नंद को आवाज़ दी, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आई। मेरे शौहर की हालत देखकर मैं खौफज़दा हो गई और मुझे पहली बार शक हुआ कि शायद ये सब इतना सादा नहीं जितना नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद जब सूरत हाल संभली तो मेरे शौहर को हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखकर फौरी इलाज शुरू किया और बताया कि उन्हें कोई ऐसी दवा दी गई है जो उनके लिए मुनासिब नहीं थी। उस बात ने मेरे दिल में बहुत से सवाल खड़े कर दिए। मैंने बार बार अपनी नंद से पूछने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल खामोश रही और किसी को कुछ भी वाज़ेह जवाब नहीं दे रही थी। इस वाक़े के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। पहले जो एतमाद था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मेरे शौहर भी अब अपनी बहन के रवैये पर सवाल उठाने लगे थे। मैंने फ़ैसला किया कि इस पूरे मामले की हकीकत जाने बगैर खामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ दवा का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ था जिसका सामने आना अभी बाकी था। मेरे शौहर को अस्पताल में दाखिल किए हुए 2 दिन गुजर चुके थे और उसी दौरान घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मेरी नंद अब ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी और किसी से बात करने से गुरेज करती थी। जब भी मैं उससे उस दवा के बारे में सवाल करती तो वो या तो खुश हो जाती या बात बदल देती। मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था, मगर मैं ठोस सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। इधर मेरे शौहर की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी थी, मगर डॉक्टर्स ने अभी भी इन पर मुकम्मल नज़र रखने हुए थे। एक दिन अस्पताल से वापसी पर मुझे एक अजीब बात मालूम हुई। एक नर्स ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को जो दवा दी गई वो आम जड़ी बूटियों की दवा नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी जो जिस्म पर उल्टा असर डाल सकती हैं अगर उनकी मकदार या इस्तेमाल गलत हो। ये सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि अब मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। उस रात मैंने हिम्मत करके मेरी नंद के कमरे की तलाशी लेने का सोचा। जब वो घर में नहीं थी तो मैं आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुई। वहाँ मौजूद चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गई। एक तरफ जड़ी बूटियों के डब्बे थे, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बोतलें और पुराने कागजात भी थे जिन पर नामालूम अलामात बनी हुई थी। कुछ पुराने खतूत भी मिले जिनमें मुख्तलिफ मर्दों के नाम लिखे थे और उनसे पैसे लेने का जिक्र था।
میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا کہ یہ صرف دوا بنانے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر بھی ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، مگر وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک شام ہم تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ہمت کر کے وہ سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی جو میں نے دیکھی تھی۔ شروع میں وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب میں نے انہیں وہ چیزیں دکھائیں جو مجھے ملی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہے اور پھر آہستہ سے بولے کہ وہ اپنی بہن سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اگلے دن جب میری نند گھر آئی تو ماحول بہت بھاری تھا۔ میرے شوہر نے اس سے سیدھے سوال کیے کہ یہ سب کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہ سکے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ کچھ لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ سب کر رہی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ وہ صرف لوگوں کی مدد کر رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ یہ سن کر ہم سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر بہت دیر تک کچھ نہیں بولے اور پھر انہوں نے کہا، اب اس پورے معاملے کو ختم کرنا ہوگا تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان تمام لوگوں سے مکمل رابطہ ختم کیا جائے گا اور آئندہ کسی بھی قسم کی نامعلوم یا دوا یا مشورے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ اگرچہ اعتماد کو بحال ہونے میں وقت لگا، مگر آہستہ آہستہ ہم نے دوبارہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کیا۔ میں نے اس واقعے سے سیکھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ چیزیں جو مدد لگتی ہیں وہی سب سے بڑا نقصان بن سکتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر میں ایک لمبی خاموشی چھائی رہی۔ نہ پہلے جیسی ہنسی تھی اور نہ ہی وہ بے فکری۔ ہر شخص اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ میری نند اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور بہت کم باہر آتی تھی۔ میرے شوہر بھی پہلے جیسے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ میں خود بھی ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا اور ہم نے کیسے اتنا بڑا خطرہ اپنے گھر کے اندر آنے دیا۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس پورے معاملے کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں مکمل سچ بتائے جو اس سے رابطے میں تھے۔ ابتدا میں وہ ہچکچاتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگ واقعی اس کی دوائیوں کو استعمال کر کے خود کو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے یہ یقین دلاتے تھے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف ایک کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ اب اس سلسلے کو فوراً روکنا ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمام مشکوک رابطے ختم کیے جائیں گے اور گھر میں کسی بھی غیر تصدیق شدہ چیز یا طریقے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگلے چند دن ہمارے لیے کافی مشکل تھے کیونکہ اعتماد ٹوٹ چکا تھا اور سب کو ایک دوسرے پر شک ہونے لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میری نند نے بھی اپنے یہ پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ وہ واقعی سمجھتی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، مگر وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اسے معاف کر دیا، مگر واضح کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ بغیر سوچے اور بغیر تحقیق کے نہیں ہوگا۔ وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا۔ ہم نے سیکھا کہ کسی بھی غیر معروف شخص یا دعوے پر اندھا اعتماد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب ہر چیز کو سوچ سمجھ کر پرکھا جاتا تھا۔ اگرچہ اس واقعے نے ہمیں ذہنی طور پر بہت متاثر کیا تھا، مگر اس نے ہمیں ایک اہم سبق بھی دیا کہ علم، تحقیق اور احتیاط کے بغیر کوئی بھی عمل محفوظ نہیں ہوتا۔ میں نے اس پورے تجربے سے یہ سمجھا کہ بعض اوقات ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو مزید مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اصل حل ہمیشہ صبر، سمجھداری اور درست فیصلہ سازی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے رخ پر آ گئی۔ اگرچہ پرانی تلخ یادیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی تھی، مگر ہم نے ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ میرے شوہر اب پہلے سے زیادہ سمجھدار اور محتاط ہو گئے تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مجھ سے مشورہ کرتے اور کسی بھی باہر کی شخص کی بات پر فوراً یقین نہیں کرتے تھے۔ میری نند نے بھی اپنا کام مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اس نے وہ مشکوک دوائیوں کا سلسلہ چھوڑ کر ایک چھوٹا سا ہنر سیکھنا شروع کیا
اور گھر بیٹھے ہی جائز طریقے سے کام کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی بھی زندگی بہتر ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے اور سچے دل سے بدلنے کی کوشش کرے تو حالات ضرور بہتر ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اب پہلے جیسی بے چینی نہیں رہی تھی، اگرچہ وہ اعتماد جو ایک وقت میں ٹوٹ گیا تھا اسے مکمل طور پر واپس آنے میں وقت لگا، مگر ہم نے ایک دوسرے کو وقت دیا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس پورے واقعے نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ خاندان میں شفافیت اور اعتماد سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اگر ہم شروع میں ہی کھل کر بات کرتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، بعض اوقات ہم غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی گھر کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد ہم نے ایک چھوٹا سا خاندانی فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی کو زیادہ سادہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں گزاریں گے، نہ کسی افواہ پر یقین کریں گے اور نہ ہی کسی غیر مستند دعوے پر۔ اسی دوران ہمیں ایک خوشخبری بھی ملی جس نے ہمارے گھر میں دوبارہ خوشیوں کی روشنی بھر دی۔ یہ خبر ہمارے لیے اللہ کی ایک نئی امید تھی اور ہم سب نے اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کیا۔ اس خوشی نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا اور پرانی تلخیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میں نے اس پورے سفر سے یہ سیکھا کہ زندگی میں اصل کامیابی سچائی، صبر اور صحیح فیصلوں میں ہے۔ اگر ہم جذبات میں اگر فیصلے کریں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم عقل اور سمجھداری سے کام لیں تو مشکل سے مشکل بھی آسان ہو سکتا ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر مشکل نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ہے اور ہم اسی سیکھنے کے عمل کی وجہ سے آج بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔